محرم الحرام گزرا جہاں قبلہ پیر صاحب کے عرس مبارک میں ہم سب یہاں جمع ہے، وہاں 18 محرم اس عظیم ہستی کا یوم بھی ہے کہ جن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ کربلا میں جو اہل بیت پاک نے قربانیاں پیش کی، جو آزمائشیں آئیں، اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے، اگر اس کا ایک ذرہ باغات میں ڈال دیا جائے تو باغات جل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، صحرا کی صورت اختیار کر کے، لیکن اس کے باوجود ایک وہ عظیم ہستی تھی کہ جنہوں نے سارے معاملات کو دیکھا، صبر کیا، وہ ہستی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، جن کا یوم مبارک تھا۔ اللہ رب العزت ان کے مزارات نظر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب تشریف فرما وعدے دے کے لیے علماء سے جو سنا ہے، جناب امام زین العابدین کی بارگاہ میں محبتوں کا خیرات فرمایا، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضور نے اس عظیم ہستی کے فضائل و مناقب کو بیان کیا۔ ان لکھنے والے کی سوچتے ہیں کہ حضور کی ذات پردہ فرمانے کے بعد جناب امام زین العابدین کی ولادت ہوئی، آپ کے فضائل و مناقب ہاں علماء سے سنا ہے کہ بشارت احمد مصطفیٰ کریم کی حضور نبی کریم تشریف فرما ہے، امام حسین آپ کی رات مبارک پر تشریف فرما، حضور کو پیار فرما رہے ہیں، حضرت جابر حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آقا حسین کو دیکھ کر حضور نبی کریم فرماتے ہیں، اے جابر جانتے ہو اللہ میرے اس نواسے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن اس کی عبادت اور نیازت کی وجہ سے لوگ اسے زین العابدین کہہ کر پکاریں، لوگ اسے زین العابدین کہہ کر پکاریں گے۔ پھر فرمایا ہے جابر اللہ میرے اس نواسے سے اس بیٹے کو بھی ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو محمد ہوگا، لیکن وہ میرے علوم کو اتنا تراشے گا کہ لوگ اسے باقر العلوم کہہ کے یاد کریں گے۔ حضرت امام باقر کو لوگ باقر العلوم کہا کرتے تھے، تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یوم مبارک گزرا۔ خالق کائنات ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی میں حاضر ہوا تو اہل سنت کا شعار، اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا جا رہا تھا، تو مجھے وہ پچھلے سال آئے ہوئے اس سے یاد آ گئے کہ شہید مرتے نہیں، شہید مرتے نہیں، اور حسین جیسے شہید مرتے نہیں، اور حسین جیسے شہید ہم اس یقین کو حق آخری سمجھتے ہیں، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغا ہے، ہمیں حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغا ہے، ہمیں حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں آ کر نہ صرف روحانیت ملتی ہے، نہ صرف فیض ملتا ہے، نہ صرف اطمینان ملتا ہے، نہ صرف سکون ملتا ہے، بلکہ یہاں پر عقیدہ اہل سنت بھی ملتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
آخری بات سنیے کہ دعا کے لیے میں کچھ معروضات کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا تم نے وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو، سنیو توجہ رکھنا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو، ایک اللہ کا کلام، دوسری میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کے دامن کو پکڑ کر رکھنا، قرآن پڑھتے جانا اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ میں آج اپنے بختوں پر ناز کرتے ہوئے، اپنے نصیب پر فخر کرتے ہوئے، اپنی نسبت پر ناز کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ حضور کا فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرنا، قرآن سے پیار کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو بہت پڑھا لیکن اہل بیت کے اتحاد سے بغض رکھا، وہ بھی اس فرمان کی مصداق نہ ٹھہرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار بہت کیا مگر قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو کہا وہ کون سا مسلک ہے کہ جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور اہل بیت سے پیار بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ مسلک ایک ہی مسلک ہے کہ جو صحابہ و اہل بیت سے پیار بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور وہ مسلک ہے پیر شرازی سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مسلک ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جو اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس کے مصطفیٰ کا اظہار بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کے نام بھی بلند کرتے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم گھر والوں کے نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ تو اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے۔